بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح منجمی کا سبق نمبر 204 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ سے لے کر کما ذَكَرَهُ الْأُنْدَلُسِيَّ تک پڑھیں گے۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ كَذَلِكَ، اگر نعت اس طرح نہ ہو، فَالْإِعْرَابُ أَيْ فَحُكْمُهُ الْإِعْرَابُ، پس نعت کا حکم جو ہے وہ اعراب ہے، یعنی معرب ہونا ہے، لا غیر، نہ کہ اس کا غیر، یعنی مبنی ہونا نہیں ہے۔ رفعا مرفوع پڑھ سکتے ہیں، حملا حمل کرتے ہوئے، علی المحل البعید محل بعید پر، او نصبا یا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، حملا علی اللفظ حمل کرتے ہوئے لفظ پر، او علی المحل القریب یا محل قریب پر۔ وقد مرت امثلته فی بیان فوائد القیود، اور تحقیق ان کی مثالیں گزر گئی ہیں قیود کے فوائد کے بیان میں۔ والعطف علی اسم المبنی، لائی نفی جنس کے اسم مبنی پر عطف جو ہیں، اذا کان المعطوف نکرتن، کہ جب معطوف نکرہ ہو، بلا تقریر لا فی المعطوف، اور معطوف میں لا کا تکرار نہ ہو، فإنہ اذا کان المعطوف معرفتن، کیونکہ جب معطوف معرفہ ہو، وجب رفعہ، تو اس کا رفع جو ہے واجب ہے، جیسے کہیں لا غلام لک والفرس۔ وَإِذَا كَانَ لَا مُقَرَّرًا فِي الْمَعْطُوفِ، اور جب معطوف میں لا مقرر ہو، فَحُكْمُهُ مَا عُلِمَ، پس اس کا حکم جو ہے وہ ہیں جو جانا گیا ہے، فی قولہ لا حول ولا قوت میں، فی ما سبق مقبل میں، بِأَن يُحْمَلَ عَلَى اللفظ، بئی طور پر کہ محمول کیا جائے لفظ پر، ای علی لفظ اسم المبنی، یعنی لائی نفی جنس کے اسم مبنی کے لفظ پر، وَيُجْعَلَ مَنصُوبًا، اور بنا دیا جائے منصوب، وَبِأَن يُحْمَلَ عَلَى الْمَحَلِّ، اور بئی طور پر کہ محمول کیا جائے محل پر، وَيُجْعَلَ مَرْفُوعًا، اور بنا دیا جائے مرفوع، جائز جائز ہیں، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ، اور اس میں بنا جائز نہیں ہے، یعنی مبنی ہونا جائز نہیں ہے، لِمَكَانِ الْفَصْلِ بِالْعَاطِفِ، فصل کے پائے جانے کی وجہ سے، عاطف کی وجہ سے، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ، اور نہیں بنایا جا سکتا متصل کے حکم میں، لِمَظَنَّةِ الْفَصْلِ بِلَا الْمُؤَكَّدَةِ، فصل کے گمان کی وجہ سے، لا مؤکدہ کی وجہ سے، اذ المعطوف علی المنفی، اس لیے کہ معطوف جو ہے منفی پر، تزاد فیہ لا کثیرا، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اکثر طور پر بہت زیادہ لا کا، نحو لا حول ولا قوت، مثل لا اب وابن فی قول شاعر، شاعر کے قول میں، ولا اب وابنا مثل مروان وابنه اذ هو بالمجد ارتضى وتعذرا، کہ نہیں ہے کوئی باپ اور بیٹا مروان اور اس کے بیٹی کی طرح، اذ هو بالمجد ارتضى وتعذرا، اس لیے کہ وہ بزرگی کی چادر اور ازار اوڑے ہوئے ہیں، وسائر التوابع، اور باقی توابع جو ہیں، لا نص عنہم فیہا، نحوی حضرات سے اس کے بارے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے، لیکن ینبغی ان یکون حکمها حکم توابع المنادى، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے یعنی منادہ کے توابع کا حکم ہو، کذا ذکرہ الاندلسی، اسی طرح اندلسی نے ذکر کیا ہے۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ كَذَلِكَ فَالْإِعْرَابُ فَحُكْمُهُ الْإِعْرَابُ لَا غَيْرُ۔ وَإِلَّا جو ہے یہ مخفف ہیں، وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ كَذَلِكَ، کہ اگر نعت اس طرح نہ ہو،
ماقبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مبنی کا صفت اول وہ مفرد بھی ہو اور متصل بھی ہو تو اس کو مبنی برفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معرب میں پہ دو صورتیں ہیں کہ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر ان قیود میں سے کوئی ایک قید نہ پائی جائے تو پھر جو ہیں یہ نعت جو ہیں یہ مبنی نہیں ہو سکتا بلکہ معرب ہی ہوگا۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ كَذَلِكَ، اگر نعت اس طرح نہ ہو، یعنی لا نفی جنس کے اسم مبنی کا صفت اول نہ ہو، یا مفرد نہ ہو یعنی مفرد ہونے کی حالت میں نہ ہو، یا متصل نہ ہو موصوف منعوت کے ساتھ، فَالْإِعْرَابُ أَيْ فَحُكْمُهُ الْإِعْرَابُ، تو اس کا حکم جو ہیں وہ اعراب ہیں۔ علامہ جامی نے فَالْإِعْرَاب کے بعد فَحُكْمُهُ نکال کر یہ بیان کیا ہے کہ الاعراب خبر ہیں اور اس کا مبتدا فَحُكْمُهُ محذوف ہیں۔ إِن لَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ كَذَلِكَ یہ جملہ بن کر شرط ہیں اور فَحُكْمُهُ الْإِعْرَابُ جملہ بن کے اس کی جزا ہے۔ فَحُكْمُهُ الْإِعْرَابُ، پس اس کا حکم جو ہے وہ اعراب ہے، یعنی معرب ہونا ہے، لا غیر، نہ کہ اس کا غیر۔ یہاں سے شارح بیان فرما رہے ہیں کہ جب لا نفی جنس کے اسم کی صفت میں شرائط مذکورہ نہ پائی جائیں تو ان کا حکم اعراب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، یعنی پیر معرب ہی ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ معرب کے بعد خواہ اس کو مرفوع پڑھا جائیں یا منصوب پڑھا جائیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں لا کا اسم کے محل بعید یعنی ابتدا پر حمل ہوگا، اور منصوب پڑھنے کی صورت میں لا کے اسم کے لفظ یا محل قریب پر ہوگا۔ معرب ہونے کی صورت کی مثالیں فوائد قیود میں ان کے بیان میں، قیود کے فوائد کے بیان میں وہ گزر چکی ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ معرب ہونے کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر 1، معرب کی صفت ہو، جیسے لا غلام رجل ظریفا۔ نمبر 2، صفت اول نہ ہو، صفت ثانی ہو، لا رجل ظریف کریم۔ مفرد نہ ہو، مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو، جیسے لا رجل حسن الوجہ۔ رفعا، مرفوع پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب معرب ہو تو معرب میں پھر دو وجہ پڑھنا جائز ہے، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی۔ مرفوع پڑھ سکتے ہیں حمل کرتے ہوئے اعلی محل البعید، محل بعید پر، اور محل بعید جو ہے وہ لا نفی جنس کے اسم کا محل ہے اور وہ محل مرفوع ہوتا ہے۔ او نصبا، یا منصوب پڑھ سکتے ہیں حملا علی اللفظ، لا نفی جنس کے اسم کے لفظ پر، اور وہ منصوب ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ او علی المحل القریب، یا محل قریب پر حمل کرتے ہوئے پھر بھی منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ وقد مرت امثلتہ فی بیان فوائد القیود، تحقیق ان کی مثالیں گزر چکی ہیں قیود کے فوائد کے بیان میں۔ والعطف علی اللفظ وعلی المحل جائز مثل لا ابا وابنا وابن۔ یہاں سے مصنف نعت کے بعد عطف کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی توابع میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب لا کا اسم مبنی ہو اور اس پر واو عاطفہ کے ذریعے کسی اسم نکرہ کا عطف کیا گیا ہو اور معطوف میں لا کا تکرار نہ ہو، تو ایسی ترکیب و مثال میں عطف لفظوں پر بھی ہو سکتا ہے اور محل پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لا ابا وابنن میں ابا لا کا اسم ہے اور مبنی ہے، اور اس پر ایک دوسرے اسم ابنن کا عطف کیا گیا ہے، وہ نکرہ ہیں اور وہاں لا کا تکرار نہیں ہے، لہذا یہاں دونوں وجہ جائز ہوں گی۔ نمبر 1، لفظوں پر حمل کریں گے، نمبر 2، محل پر حمل کریں گے۔
لیکن یہاں پر دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، معطوف میں اسم نکرہ ہو. نمبر دو، لا کا تکرار نہ ہو. یہ دونوں قید احترازی ہیں، یعنی اگر معرفہ کا عطف کیا گیا ہو تو بھی یہ حکم نہیں ہوگا، یا نکرہ کا عطف کیا گیا ہو لیکن اس میں لا کا تکرار ہو تو بھی یہ حکم نہیں ہوگا. معرفہ کی مثال ہے لا غلام لک والفرس. اس میں اگرچہ لا کا اسم مبنی ہے اور اس پر ایک دوسرے اسم کا عطف کیا گیا ہے لیکن وہ اسم معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے. یا نکرہ ہو لیکن لا کا تکرار ہو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ میں اگرچہ قوت نکرہ ہے لیکن یہاں لا کا تکرار ہے. تو اس کی 5 وجہ جائز ہیں جو آپ مقبل میں پڑھ چکے ہیں. یہاں یہ صورت بنے گی کہ جب لا کا اسم مبنی ہو، اس پر کسی دوسرے اسم کا عطف کیا گیا ہو اور جس کا عطف کیا گیا ہو نکرہ ہو، اور عطف جو ہیں وہ لا کے تکرار کے بغیر ہو، جیسے لا ابا وابنن اور لا ابا وابنن. والعطف على اسم المبنی اذا كان المعطوف نکرۃ. شارح اس عبارت میں لا فی جنس کے اسم مبنی پر عطف کی صورت میں رفع اور نصب کی وجہ بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ شارح فرماتے ہیں کہ جب معطوف نکرہ ہو اور لا کا تکرار نہ ہو تو اس وقت معطوف میں 2 صورتیں جائز ہیں. نمبر ایک، معطوف منصوب ہو جب عطف لا کے اسم کے لفظ پر ہو. نمبر دو، معطوف مرفوع ہو جب عطف لا کے اسم کے محل پر ہو. محل کے اعتبار سے ابتدا کی بنا پر مرفوع ہوگا. لا کے اسم پر عطف کے بارے میں جو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ معطوف نکرہ ہو اور لا مقرر نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معطوف نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو اس صورت میں معطوف پر صرف رفع ہی آئے گا، کیونکہ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا. جب لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا تو معطوف معرفہ پر ابتدا کی وجہ سے رفع آئے گا. جیسے لا غلام لک والفرس میں معطوف الفرس معرفہ ہیں، اور اگر لا مقرر ہو تو اس کا حکم لا حول ولا قوت جیسا ہوگا. جیسے اس میں 5 صورتیں اور وجہ جائز ہیں، اسی طرح اس میں بھی 5 صورتیں جائز ہوں گی. اذا کان المعطوف نکرۃ، کہ ایک اسم کا عطف ہو لائی فی جنس کے اسم مبنی پر، اور اذا کان المعطوف نکرۃ، اور وہ معطوف نکرہ ہو بلا تقریر لا فی المعطوف، اور لا کا تکرار بھی نہ ہو معطوف میں، کیونکہ فإنه اذا كان المعطوف معرفۃ وجب رفعه، کیونکہ جب معطوف معرفہ ہو تو اس وقت رفع واجب ہیں. جیسے لا غلام لک والفرس، تو والفرس مرفوع ہیں. وإذا كان لا مقررا فی المعطوف، اور جب لا کا تکرار ہو معطوف میں، فحکمہ ما علم، تو اس کا حکم وہ ہے جو جانا گیا ہے فی قول لا حول ولا قوت میں، فی ما سبق ما قبل میں، بأن يحمل علی اللفظ، بائیں طور پر کہ محمول کیا جائے لفظ پر، ای علی لفظ اسم المبنی، یعنی مبنی کے لائن فی جنس کے اسم مبنی کے لفظ پر. تو وہ تو لفظاً منصوب ہوتا ہے، ویجعل منصوباً، اور اس کو منصوب بنا دیے جائیں. وبأن يحمل علی المحل، اور بائیں طور پر کہ محمول کیا جا سکتا ہے محل پر، ویجعل مرفوعاً، اور اس کو بنا دیا جائے مرفوع، کیونکہ محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہے، مبتدا ہے، تو اس کو بھی مرفوع پڑھ سکتے ہیں. جائز ہیں. ولا يجوز فیہ البناء لمکان الفصل بالعاطف. اس عبارت میں شارح کی غرض نعت اور معطوف کے حکم میں فرق بیان کرنا ہے کہ اگر لائن فی جنس کے اسم مبنی کا تابع نعت ہو تو وہ بھی مبنی ہو سکتا ہے اور معرب بھی، اور اگر لائن فی جنس کے اسم مبنی کا تابع معطوف ہو تو وہ صرف معرب ہی ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. اس صورت کا یہ حکم نہیں ہوگا کہ یہ مبنی بھی ہو اور معرب بھی ہو، کیونکہ اس حکم کی یعنی معرب اور مبنی ہونے کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تابع یلی ہے یعنی متصل ہو اور نعت ہو، اور معطوف نعت نہیں ہوتا، کیونکہ نعت اور معطوف میں اگرچہ اشتراک ہیں کہ نعت بھی تابع ہیں اور معطوف بھی تابع ہیں، لیکن نعت اور منعوت کے درمیان کسی حرف کا فاصلہ نہیں ہوتا، جبکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حرف کا فاصلہ ہوتا ہے. لہذا اس کو متصل کے حکم میں قرار نہیں دیا جا سکتا، جس طرح نعت کو منعوت کے حکم میں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ معطوف مقام انفصال میں ہے اور نعت مقام اتصال میں. منفصل کو متصل کا حکم نہیں مل سکتا. ولا يجوز فیہ البناء، اور اس میں بنا جائز نہیں ہے، لمکان الفصل بالعاطف،
کیونکہ حرف عطف کے ذریعے جو حرف عاطف ہیں وہ فاصل ہیں، اس کی وجہ سے فاصلہ موجود ہیں۔ وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُکْمِ الْمُتَّصِلِ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو واو عاطفہ ہیں یہ مطبوع اور تابع کے درمیان فصل کے لیے ہے، اس کو متصل کے حکم میں نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر انفصال کا مقام اور انفصال کا گمان ہے۔ اس لیے بہت سی صورتوں میں عطف واو کے بعد بھی لا لے آتے ہیں جو کہ مظنہ فصل ہیں، اس لیے واو کے بعد لا کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر فصل ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ میں ہے۔ لا مؤکدہ جو واو کے بعد آتی ہیں یہ پہلے تاکید کے لیے آتی ہیں، جب لا یہاں لایا جاتا ہے تو یہ مظنہ فصل ہیں، جب فصل کا ایک گمان پیدا ہو گیا ہے تو اس واو کو متصل کے حکم میں نہیں کر سکتے۔ لمظنۃ الفصل بالمؤکدۃ، لا مؤکدہ کی وجہ سے فصل کا گمان ہے۔ اذ المعطوف علی المنفی، اس لیے کہ معطوف جو ہیں جب منفی پر ہو تزاد فیہ لا کثیرا، تو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے لا کا بہت زیادہ، نحو لا حول ولا قوت میں، مثل لا ابا وابن فی قول الشاعر، جیسے کہیں لا ابا وابن شاعر کے قول میں۔ شعر یہ ہے جو اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے، ولا اب وابنا مثل مروان وابنه اذ هو بالمجد ارتدى وتعذرا۔ مصنف کی عبارت عطف مذکور کی مثال ہے، یعنی لا کے اسم مبنی پر عطف کی مثال ہے کہ اس میں صرف اعراب یعنی مورب ہونا جائز ہے، مبنی ہونا جائز نہیں۔ اس مثال میں ابن کا عطف لا کے اسم یعنی ابا پر ہے، اگر اس کو لفظ پر محمول کریں گے تو نصب آئے گا، اور اگر محل پر محمول کریں گے تو اس پر رفع آئے گا۔ یہ ایک شعر کا ٹکڑا ہے، اس شعر کا کہنے والا جو ہے وہ فرزدق ہیں، اس کا نام جو ہے حمام بن غالب ہے۔ یہ اپنے اس شعر میں مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک کی تعریف کر رہے ہیں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے باپ بیٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی باپ مروان جیسا نہیں اور کوئی بیٹا اس کے بیٹے عبد الملک جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بزرگی کی ردا اڑی ہوئی ہے اور نیکی کی ازار باندھی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ سر تا پا بزرگی ہی بزرگی لیے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں ابن اور ابا لا کا اسم ہے اور مثل مروان و ابن ہی لا کی خبر ہے۔ اذ ہوا میں ضمیر کا مرجع مروان ہے، ابن نہیں ہے، کیونکہ جب ہوا ضمیر کا مرجع مروان بنائیں گے تو مطلب یہ بنے گا کہ بزرگی باپ نے اڑی ہوئی ہے، اور باپ کی بزرگی بیٹی کی بزرگی شمار ہوتی ہیں، لیکن اگر ضمیر کا مرجع مروان نہ بنائیں بلکہ ابن یعنی عبد الملک بنائیں تو اس صورت میں باپ اور بیٹا دونوں کی بزرگی کا بیان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بیٹے میں بزرگی ہو اور باپ میں وہ بزرگی نہ ہو تو بیٹی کی بزرگی باپ کی بزرگی شمار نہیں ہوتی۔ تو دونوں کی تعریف تب بنتی ہے جب ہوا ضمیر کا مرجع مروان ہو اور مروان نے بزرگی کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور بزرگی کی ایزار پہنی ہے، اس سے عبد الملک کی بزرگی بھی ثابت ہو گئی۔ ولا ابا وابنا مثل مروان وابنه اذ هو بالمجد ارتدى وتعذرا، تو ابنن میں رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے بنا بر مورب کے، یہ اس کو مبنی نہیں بنا سکتے۔ وسائر التوابع لا نص عنهم فيها لكن ينبغي ان يكون حكمها حكم توابع المنادى۔ اس عبارت سے شارح کی غرض جو ہے 5 توابع میں سے صرف 2 توابع نعت اور معطوف کا حکم بیان کرنا ہے اور اس کی وجہ بیان کرنا ہے کہ 5 توابع میں سے صرف 2 توابع کا حکم بیان کیا ہے، باقی 3 توابع بدل تاکید اور عطف بیان کا حکم بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی 3 توابع کے بارے میں نحویوں سے کوئی روایت اور صراحت منقول نہیں ہے، صرف 2 کی صراحت تھی، انہیں بیان کر دیا، پھر یہ کہا کہ جن کا حکم بیان نہیں کیا ہے ان کے بارے میں مناسب یہی ہے کہ ان کا حکم وہی ہونا چاہیے جو منادہ کے توابع کا حکم ہے، اور اس کی تفصیل گزر چکے ہیں، اور علامہ اندلسی نے بھی یہی رائے ذکر کی ہے۔ وسائر التوابع لا نص عنهم فيها، باقی توابع میں کوئی صریح بات منقول نہیں ہے نحویوں سے، لیکن ينبغي ان يكون حكمها حكم توابع المنادى، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے منادہ کے توابع کا حکم ہو۔ قضا ذکرہ الاندلسی، اسی طرح اندلسی نے ذکر کیا ہے۔
آج ہم نے پڑھا ہے وَإِلَّمْ يَكُنِ النَّعْتُ سے لے کر کما ذَكَرَهُ الْأَنْدَلُسِيَّةُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔